بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس سیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 کے MCQs کے ساتھ حاضر ہو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج چیپٹر نمبر 1 کے باقی آدھے چیپٹر کی MCQs کریں گے۔ یہ دوسرا ویڈیو یعنی پارٹ 2 ہے۔ پہلے ویڈیو میں نے اسی چیپٹر کے پہلے آدھے حصے کے 26 MCQs میں کر چکا ہوں۔ وہ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے دیا ہوا ہے، جس پر کلک کر کے اس ویڈیو میں وہ 26 MCQs آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے MCQs شروع ہوتے ہیں 27 سے یعنی 27 سے، کیونکہ پہلے 26 MCQs میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ اچھا، تو MCQ نمبر 27 حیدر علی واز بارن ان، حیدر علی پیدا ہوئے تھے کہاں پہ، کب پیدا ہوئے تھے؟ 1522 1621 1721 CE۔ تو یہ پیدا ہوئے تھے 1721 CE میں۔ یہ ان کے ساتھ میں نے CE غلطی سے نہیں لکھا ہوا ہے، 1522 1621۔ تو صحیح آپشن سی ہے، 1721 CE میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، 28 MCQ نمبر 28 حیدر علی اسٹارٹیڈ ہز ملٹری کیریئر، حیدر علی نے اپنا فوجی کیریئر شروع کیا ان دا آرمی آف، کون سی فوج میں اس نے شروع کیا تھا اپنی فوجی کیریئر؟ اے پٹنہ، بی ننجا راجا، سی کیلیکٹ۔ تو ننجا راجا کے فوج سے اس نے اپنی فوجی کیریئر شروع کیا تھا، اپنا فوجی کیریئر شروع کیا تھا۔ اچھا، MCQ نمبر 29 حیدر علی اوور تھرو، حیدر علی نے یعنی تخت الٹایا کس، اینڈ اور بنے، اینڈ ہی بیکیم اور وہ بنے رولر آف میسور، میسور کے، اور پھر اس کے بعد وہ میسور کے رولر یعنی حکمران بنے۔ تو کس کا تخت اس نے الٹ دیا تھا؟ اے میں ہے کرشنا راجا، بی میں ہے مہاراجا، اور سی میں ہے دلیپ سنگھ۔ تو یہ اے آپشن ٹھیک ہے، اس نے کرشنا راجا کو تخت سے اتار دیا تھا اور میسور کے حاکم بنے تھے یا حکمران بنے تھے۔ اچھا، MCQ نمبر 30 حیدر علی ڈیفیٹڈ مراٹھس ان، تو حیدر علی نے مرہٹوں کو کب شکست دی تھی؟ 1762، بی 1766 CE، اور سی میں 1820 CE۔ یہ یہاں پہ میں نے 1762 کے ساتھ CE غلطی سے نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ صحیح آپشن ہے بی آپشن، 1766 عیسوی میں حیدر علی نے مراٹھس کو شکست دی تھی۔ اچھا، نیکسٹ ہے MCQ نمبر 31 حیدر علی اینڈ نظام، حیدر علی اور نظام جوائنٹلی یعنی انہوں نے اکٹھے مل کر انویڈڈ حملہ کیا پیرو دا کرناٹک پر، بٹ لیکن کمپیلڈ ناظم، یعنی کس چیز نے نظام کو مجبور کیا، کس چیز پر؟ ٹو لیو حیدر علی، کہ وہ حیدر علی کو چھوڑے، اینڈ جوائن دا انگلش کیمپ، اور انگریزوں کی فوج میں شامل ہو جائے۔ اچھا، اے آپشن ہے دی بیٹلز آف چرگمند تیرنمالی، بی میں ہے دی بیٹلز آف پولیگر، دی بیٹلز آف کرناٹک۔ تو یہ اے آپشن ٹھیک ہے، کریکٹ ہے، دی بیٹل آف چرگمند تیرنمالی، ان لڑائیوں کی وجہ سے اس نے حیدر علی کو چھوڑا تھا اور انگریزوں کی فوج میں شامل ہوئے تھے۔
اچھا MCQ نمبر 32. ماہی واز اے سی پورٹ. ماہی ایک سی پورٹ تھا، یعنی سمندری قلعہ تھا یا سمندری بندرگاہ تھا. دیٹ واز ویری امپارٹنٹ، جو بہت اہم تھا فار حیدر علی کے لیے. ٹو مینٹین، کہ وہ قائم رکھتا، یعنی حیدر علی قائم رکھتا کیا چیز، پیس ان دا ریجن، علاقے میں امن کو. بی اکنامک اسٹیبلٹی آف دی امپائر، سلطنت کی معاشی استحکام کو. اور سی کانٹیکٹ ود دا آؤٹ سائڈ ورلڈ، باہر کی دنیا سے وہ رابطہ رکھتا یا رابطے میں ہوتا. تو یہ سی آپشن ٹھیک ہے، کانٹیکٹ ود دا آؤٹ سائڈ ورلڈ، یعنی جس کی وجہ سے، یعنی اس سی پورٹ کی وجہ سے ماہی جس کا نام تھا، اس کی وجہ سے حیدر علی باہر کی دنیا سے رابطے میں ہوتا. اچھا MCQ نمبر 33. میسور وار بیگن ان، یعنی میسور جنگ کب شروع ہوئی تھی؟ 1780 CE، بی 1790 CE، اور سی آپشن ہے 1762 CE. تو یہ اے آپشن ٹھیک ہے، 1780 CE. 1780 عیسوی میں میسور کی جنگ شروع ہوئی تھی. اچھا MCQ نمبر 34. ٹیپو سلطان واز دی سن آف، یعنی ٹیپو سلطان کس کے بیٹے تھے؟ فیروز شاہ، بی حیدر علی، اور سی آپشن ہے شیر شاہ سوری. تو ٹیپو سلطان و حیدر علی کے بیٹے تھے، تو بی آپشن ٹھیک ہے، کوریکٹ ہے. اچھا MCQ نمبر 35. میسور وار اینڈیڈ، میسور جنگ ختم ہوئی ود دا ان مارچ، یعنی مارچ 1784 عیسوی میں. وکٹری آف ٹیپو سلطان، ٹیپو سلطان کے فتح کی وجہ سے میسور جنگ ختم ہوئی تھی. بی آپشن ہے ڈیفیٹ آف فرینچ آرمی، فرانسیسی فوج کو شکست ہوئی تھی. اور سی آپشن ہے منگلور ٹریٹی. تو یہ سی آپشن ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کے ساتھ میسور کی جنگ ختم ہوئی، منگلور ٹریٹی. اچھا MCQ نمبر 36. آفٹر دی ڈپارچر آف فرینچ، یعنی فرانسیسیوں کے چلے جانے کے بعد، کیڈالور واز کیپچر بائی. تو کیڈالور پر یعنی کو قبضے میں لیا کس نے؟ ٹیپو سلطان، بی سکندر شاہ، اور سی آپشن ہے میر جعفر. تو کیڈالور کو ٹیپو سلطان نے پھر قبضے میں لیا تھا جب فرانسیسی فوج چلی گئی تھی اس کے بعد. اچھا MCQ نمبر 37. دی تھرڈ میسور وار سٹارٹیڈ ان، یعنی تیسری میسور جنگ شروع ہوئی تھی کب؟ اے آپشن ہے مارچ 1787، بی آپشن ہے دسمبر 1789 CE، اور سی آپشن ہے اکتوبر 1788. تو بی آپشن کوریکٹ ہے، دسمبر 1789 CE، یعنی دسمبر 1789 عیسوی میں میسور کی تیسری لڑائی شروع ہوئی. اچھا MCQ نمبر 38. میسور وار اینڈڈ، میسور جنگ ختم ہوئی ان 1792 CE، 1792 عیسوی میں ود دا سائننگ آف ٹریٹی آف، یعنی یہ پھر کون سا معاہدہ ہوا تھا؟ تو سرینگا پٹام اے آپشن، بی آپشن ہے گگارا، اور سی آپشن ہے آگرہ. تو یہ اے آپشن ٹھیک ہے، سرینگا پٹام یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور جس کے ساتھ یعنی یہ معاہدہ ہوا تھا، اس پر دستخط ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ پھر میسور کی لڑائی، میسور کی جنگ ختم ہوئی 1792 عیسوی میں. اچھا MCQ نمبر 39. خالی جگہ وار آؤٹ بروک، یعنی ڈیو ٹو ریفیوزل آف ٹیپو سلطان فرام دی سبمیشن آف نیو گورنر آف میسور.
یعنی یہ جنگ چھڑ گئی تھی یا شروع ہوئی تھی ڈیو ٹو دا ریفیوزل آف ٹیپو سلطان، اور جب ٹیپو سلطان نے انکار کیا فرام دی سبمیشن آف نیو گورنر آف میسور، میسور کے نئے گورنر کے سبمیشن سے یعنی اطاعت سے یا فرمان برداری سے۔ تو کون سی میسور جنگ شروع ہوئی تھی؟ اے آپشن ہے فورتھ میسور وار تو آلریڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بی میں ہے تھرڈ میسور یعنی تیسری میسور جنگ، اور سی میں ہے سیکنڈ میسور۔ تو صحیح آپشن ہے اے آپشن یعنی فورتھ میسور وار، فورتھ میسور یہاں آئے گا یعنی چوتھی میسور جنگ۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 40، ڈاکٹرین آف لیپس واز ڈاکومنٹڈ بائی، یعنی یہ جو ڈاکٹرین آف لیپس تھا یہ ایک یعنی دستاویز تھی، تو یہ واز ڈاکومنٹڈ بائی، تو یہ کس نے لکھا تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، بی آپشن ہے لارڈ ڈلہوزی، اور سی آپشن ہے لارڈ میکالے۔ تو صحیح آپشن ہے بی، لارڈ ڈلہوزی نے اس کو ڈاکومنٹ کیا تھا یعنی لکھا تھا۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 41، اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرین آف لیپس پالیسی، تو یہ ڈاکٹرین آف لیپس کی جو پالیسی کے مطابق، یہ جو پالیسی تھی اس کے مطابق، اینی خالی جگہ آف دی انڈین رولر یعنی ہندوستانی حکمران یا انڈین حکمران could not be proclaimed as heir to the kingdom، تو وہ بادشاہت کے لیے وارث ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اینی تو وہ یعنی اے آپشن ہے اڈاپٹڈ سن یعنی گود لیا ہوا بیٹا، بی آپشن ہے برادر یعنی کہ انڈین رولر کا یعنی ہندوستانی حکمران کا تو بھائی نہیں ہو سکتا وارث، اور سی آپشن ہے اڈاپٹڈ ڈاٹر یعنی گود لی گئی بیٹی۔ تو صحیح آپشن ہے اڈاپٹڈ سن یعنی گود لیا ہوا بیٹا ہندوستانی حکمرانوں کا وارث نہیں ہو سکتا کہ وہ بادشاہت پر بیٹھے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ایم سی کیو نمبر 42، دی وار آف انڈیپینڈنس فاٹ ان، یعنی جنگ آزادی کب لڑی گئی تھی؟ 1856، بی آپشن ہے 1857 اور سی آپشن ہے 1853۔ تو کریکٹ آپشن ہے 1857، 1857 عیسوی میں۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 43، دی رول آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی کیم ٹو این اینڈ، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو رول تھا، جو حکمرانی تھی، جو بالادستی تھی، جو حاکمیت تھی، وہ ختم ہوئی کب؟ 1858، بی آپشن ہے 1860 اور سی آپشن ہے 1854۔ تو کریکٹ آپشن اے ہے یعنی 1858 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حاکمیت ختم ہوئی تھی۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 44، فرسٹ وائسرائے آف انڈیا، انڈیا کا پہلا وائسرائے انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1858 واز، یعنی جو قانون ہند 1858 عیسوی کی روح سے ہندوستان کا پہلا وائسرائے کون تھا؟ ہندوستان کا پہلا وائسرائے اے میں ہے لارڈ لیٹن، بی آپشن ہے لارڈ ڈلہوزی اور سی آپشن ہے لارڈ کیننگ۔ تو کریکٹ آپشن ہے سی آپشن، لارڈ کیننگ ہندوستان کا پہلا وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 45، دی مین ایونٹ، یعنی وہ بڑا واقعہ یا وہ بنیادی واقعہ ویچ بیکیم دا امیڈیٹ کاز، جو فوجی سبب بنا آف دی وار آف انڈیپینڈنس 1857، 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کا واسطہ، وہ کون سا واقعہ تھا؟ اے آپشن ہے دی ریفیوزل آف دی سپاہیز، یعنی جب سپاہیوں نے انکار کیا تھا کس چیز سے؟ ٹو یوز دی گریس کورڈ کارٹیج، یعنی ان کارتوسوں کے استعمال کرنے سے جن پر گریس لگا ہوا تھا۔ بی آپشن ہے دی پیسنٹری واز ڈپریوڈ آف اٹس لینڈ رائٹس، جو زمیندار تھے، جو زمینی مالکان تھے، انہیں زمینی حقوق سے محروم کیے گئے تھے، اس وجہ سے 1857
تو یہ 1857 کی جنگ آزادی کا سبب بنا تھا فوری. اور سی آپشن ہے دی انڈینز ور ایکسکلوڈیڈ فرام دی ہائر پوسٹ ان دا ایڈمنسٹریشن, یا ہندوستانی جو تھے انہیں اعلیٰ عہدوں سے برطرف کیے گئے تھے یا نکالے گئے تھے. تو صحیح آپشن ہے اے آپشن, سپاہیوں نے گریس لگے ہوئے کارتوس کے استعمال کرنے سے انکار کیا تھا. اچھا, ایم سی کیو نمبر 46. دی ایسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلشڈ ود دا ہیلپ آف انڈین. تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ہندوستانیوں کے مدد, تو ہندوستان میں وہ کون سے لوگ تھے جن کی مدد سے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی تھی؟ تو ٹریڈرز یعنی ہندوستانی تاجروں کی وجہ سے, سولجرز ہندوستانی سپاہیوں کی وجہ سے, اور سی آپشن ہے لینڈ لارڈز ہندوستانی زمینداروں کی وجہ سے, زمینی مالکان کے مدد کی وجہ سے. تو صحیح آپشن ہے بی آپشن سولجرز. ایسٹ انڈیا کمپنی سولجرز یعنی سپاہیوں کی مدد کی وجہ سے قائم ہوئی تھی, مدد کے ساتھ قائم ہوئی تھی. ایم سی کیو نمبر 47. کیوڈالور واز ان امپارٹنٹ خالی جگہ ڈیورنگ دا برٹش راج. تو برطانوی راج کے دوران کیوڈالور ایک اہم تھا. کیا اہم تھا؟ اچھا, ٹریڈ روٹ کیونکہ یہ تجارتی راستہ تھا. بی آپشن ہے ایئرپورٹ کیونکہ یہ ایک ایئرپورٹ تھا. اور سی ہے سی پورٹ, سمندری بندرگاہ تھی. تو سی آپشن کریکٹ ہے, یہ سی پورٹ تھا, یہ امپارٹنٹ ہو سی پورٹ تھا, سمندری بندرگاہ تھی. اچھا, ایم سی کیو نمبر 48. دستخط یا ڈسٹکس مینس کا مطلب ہے ٹریڈ پرمٹ یعنی تجارت کی اجازت یا اجازت نامہ. بی کنسیشن یعنی رعایت یا سہولت, اور سی آپشن ہے پرافٹ نفع. تو کریکٹ آپشن ہے اے آپشن ٹریڈ پرمٹ یعنی تجارت کا اجازت نامہ. اچھا, ایم سی کیو نمبر 49. دی بکسر واز اے اسمال ٹاؤن ان. تو بکسر ایک چھوٹا شہر تھا ان کولکتہ میں, بی بنگال میں, اور سی بہار. تو یہ بہار میں ایک چھوٹا ٹاؤن تھا بکسر. اچھا, ایم سی کیو نمبر 50. پلاسی واز اے. تو پلاسی جو تھا یہ ایک تھی کیا چیز آف ایسٹ سینٹرل ویسٹ بنگال اسٹیٹ ان انڈیا. تو یہ ایسٹ سینٹرل ویسٹ بنگال کی ریاست جو کہ ہندوستان میں تھی, اس میں یہ کیا تھا پلاسی. ویلیج یعنی یہ ایک گاؤں تھا. بی سٹی یہ ایک شہر تھا, اور سی ٹاؤن یہ ایک ٹاؤن تھا. تو اے آپشن کریکٹ ہے, یہ ایک ویلیج تھا, ایک گاؤں تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھے چیپٹر نمبر 1 کے ایم سی کیوز. تو انشاءاللہ انہی میں سے پیپر میں ایم سی کیوز آئیں گے. 100% امکان ہے, تو لہٰذا ان سارے ایم سی کیوز کو آپ لوگوں نے غور سے پڑھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ چیپٹر نمبر 2 کے ایم سی کیوز کے ساتھ. چینل اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے, کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اپنے چینل پر تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایم سی کیوز کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.